السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور جو ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ انعام سے متعلق ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی چل رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دن یعنی حج کے دن قریب ہیں، قربانی کے دن قریب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے باپ ہیں. ان کی جو اولاد میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، جتنے بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ سب کے سب ان کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام یہ بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. گویا یعقوب علیہ السلام پوتے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اس سے قبل جو آیتیں گزشتہ مجلس میں ہوئی تھیں اس میں وہ محاجہ جو قوم کے ساتھ آرگیومنٹ مناظرہ ہوا تھا، جس میں ستاروں کو، سورج کو، چاند کو یہ کہہ کر کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یا یہ تمہارے خیال کے مطابق تمہارا رب ہو سکتا، میرا رب ہو سکتا ہے، اور پھر اس کو تردید کر دی کہ جو ڈوبنے والے ہیں، جن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ رب نہیں ہو سکتے. رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اور یہ ہماری حجت، یہ دلیل جو ہم نے عطا فرمائی، بولنے کا جو انداز ابراہیم علیہ السلام کو جو دیا تھا، جس کی وجہ سے اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے. ایک اور بات ابراہیم علیہ السلام کے انداز خطاب کے اندر پائی جاتی ہے جس کو توریہ کہتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی بہت سے کام لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. توریہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی بات کہنا کہ مفہوم اس سے مخاطب کچھ اور سمجھے، بولنے والے کی مراد کچھ اور ہے. جیسے جس وقت وہ میلے میں جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی میرا دل کڑ رہا ہے، تم جو شرک میں مبتلا ہو، میرے دل میں کڑن ہے، یہ بیماری ہے مجھے. وہ سمجھے کہ اچھا بیمار ہے اس لیے ان کو چھوڑ دیجیے. جس وقت بتوں کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے اور کلہاڑے کو رکھ دیا اس کے کندھے پر، بڑے بت کے کندھے پر، اور جب اس بات کو قوم نے معلوم کیا تو مذاکرہ ہوا، تحقیق ہوئی. کسی نے کہا کہ ابراہیم ہی ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں. ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا ہے. ان کے بڑے سے مراد
یہ تو کوئی چیز نہیں، بڑا تو میں ہوں. لیکن ظاہر میں وہ یہ سمجھے کہ ان کے بڑے نے مطلب بڑے بت نے کیا ہے جس کے اوپر وہ کلہاڑی بھی ہے جس سے بت توڑے جاتے ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ جب وہ سفر کر رہے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، تو بادشاہ نے پوچھا تو کہا کہ میری بہن ہے. وہ بادشاہ ایسا تھا کہ اگر کسی کی بیوی خوبصورت ہوتی تھی تو اس پر برائی کی نیت سے ہاتھ ڈالتا تھا، اور اگر کوئی بہن کہہ دیتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارہ سے کہ دیکھو اس وقت میں اور تم ہم ایمان والے ہیں، باقی سب تو مشرکین ہیں یہاں، تو ایمانی رشتے کے اعتبار سے بھائی بہن ہیں ہم. اس وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز اس طرح کا تھا. یہ بھی ایک حجت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. ہم جس کے درجات کو چاہیں بلند کر دیتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جن کا درجہ اللہ نے اتنا بلند کیا کہ آپ دیکھیں آسمانی دین جتنے بھی ہیں سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو رسپیکٹ، عظمت، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز وہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی، حتیٰ کہ مشرکین میں ہندو بھی ابراہیم علیہ السلام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی قابل عظمت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند فرماتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب علم و حکمت والا ہے. اب اس کے بعد اللہ نے مسلسل 17 نبیوں کے نام ذکر فرمائے. 17 انبیاء کرام ایک ساتھ. قرآن مجید میں صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں مسلسل اتنے نبیوں کے نام ذکر کیے گئے. ان میں سے بعض ابراہیم علیہ السلام کے آبا اجداد میں سے ہیں اور اکثر جو ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قریبی جو اولاد ہیں ان کا تذکرہ کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. یعنی اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. تو گویا بیٹے کو بھی عطا فرمایا اور پوتا بھی عطا فرمایا. کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. ہم نے ان سب کو ہدایت عطا فرمائی، اسحاق علیہ السلام کو بھی، یعقوب علیہ السلام کو بھی، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی تھی. یہ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اول الرسل، رسولوں میں سب سے پہلے رسول. یعنی صاحب شریعت جو احکام لے کر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، اولاد میں داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کسی کو نہیں دی. جناتوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، چرندوں پرندوں کی بولیاں، ہر چیز سمجھنے والے اللہ نے فہم عطا فرمائی تھی سلیمان علیہ السلام کو. وہ ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر بڑا مشہور ہے، اللہ نے بیماری کے ذریعے آزمائش لی تو ایوب علیہ السلام اس پہ بھی پورے اترے. اور یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بہت تفصیل سے ذکر فرمایا اور اس کو احسن القصص کا، واقعات میں بہترین واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی رسول جن کو تورات عطا فرمائی گئی، اور ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی ہوتے ہیں. یہ سب کے سب بنی اسرائیل میں، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سب ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سب بنی اسرائیل میں سے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ یہی دیتے ہیں کہ ان کا درجات بلند کر دیتے ہیں، ان کا ذکر ہمیشہ باقی رکھتے ہیں.
وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، حضرت زکریا علیہ السلام جن کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام رہی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام۔ ان 4 نبیوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ چونکہ ان کے والد نہیں تھے، لیکن والدہ کے اعتبار سے بھی جو خاندان جا کے ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، تو ان کو بھی ذریت کہنا صحیح ہے۔ جیسے حسنین کو حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی اولاد میں کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ کے نواسے ہیں، تو اگر بیٹی کی طرف سے جو اولاد ہے ان کو بھی ذریت کہا جاتا ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے آگے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو اس کا جواب بھی یہ دیا جاتا ہے کہ چچا کو ابا کہنا اور بھتیجے کو بیٹا کہنا یہ عرف میں مشہور ہے، تو لوط علیہ السلام کو ذریت میں شامل کرنا یہ بھی صحیح ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے ڈائریکٹ لڑکے ہیں، جیسے اوپر اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا، یہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وَالْيَسَعَ، حضرت یسع علیہ السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام جن کو ذُنُّون کہا جاتا ہے، مچھلی والے، اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ 17 نبیوں کا ذکر یہاں پر آیا۔ وَقُلْنَا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی دنیا والوں پر، اس لیے کہ نبوت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان میں سے ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی راہ بتائی، سیدھا راستہ بتلایا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکم، قوت فیصلہ اور نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہا کرتے تھے، اور اولاد ابراہیم میں تو تھے ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے ان میں یہ مشرکین مکہ تھے، تو اپنے آپ کو نسبی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ کہتے تھے، متعلق کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم کیوں انکار کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا؟ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، اگر یہ انکار کریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا، ہم نے ایک ایسی قوم تیار کر کے رکھی ہے جو انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی قوم تھی؟ مدینہ کے انصار تھے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ ان قریب آپ ہجرت فرمائیں گے اور مدینہ جائیں گے، وہاں آپ کا استقبال ہوگا، وہاں کے لوگ آپ کی بات کو مانیں گے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ دیکھیے مشرکین مکہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید یہ نعرہ لے کر چل رہے تھے کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کو مانتے ہیں، ان کے طریقے پر چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آبا و اجداد ہونا یہ کافی نہیں ان کی اقتداء کے لیے، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی یا نہیں۔ جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی یہ وہ لسٹ ہے، اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، آپ ان کی ہدایت کی اتباع کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اتباع کیجیے۔ سوال ہوتا ہے کہ بہت سے احکام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مختلف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں الگ حکم ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جزوی اور فروعی احکام جو ہیں اس میں اختلاف ہے، لیکن اصول میں سب ایک ہے۔ اللہ کا ایک ہونا تمام مذاہب میں ایک ہے، مرنے کے بعد کا زندہ ہونا، آخرت، مرنے کے بعد جنت و جہنم، یہ تمام مذاہب نے سکھایا۔ رسالت کا اقرار، یہ تمام مذاہب تعلیم دے رہے ہیں۔ تو گویا اصول شریعت میں جو بنیاد ہے
اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. ہاں فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے جس کے جب کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں 0 to 6 ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ چھوٹے ہونے لگتے ہیں تو پھر 0 to 9 12 پھر 1 year 2 year، اس کے بعد بڑھتا رہتا ہے بچہ. وہ بچہ تو وہی ہے لیکن اس کے کپڑے بدلتے جا رہے ہیں. پھر ایک سائز ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں بس اب یہ سائز اس کی ہمیشہ کے لیے، اب وہ سائز میں چینج نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طرح شروع میں احکام مختلف رہے اور ہر نبی کے دور میں کچھ اختلاف رہا فروعی احکام میں. اصول تو وہی ہے، جیسے انسان تو وہی ہے، سائز اس کی چینج ہو رہی ہے. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سائز پر آ گیا کہ اب یہی حکم فائنل ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی شریعت، یہی احکام ہے. اور آخر میں ایک اعلان فرما دیا جو تمام انبیاء کرام نے کیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے اعلان فرما دیجئے کہ میں تم سے اس ہدایت پر، اس تبلیغ پر، اللہ کے پیغام کے پہنچانے پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ تو دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے جو تم تک پہنچا رہا ہوں. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا اگر آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، مجھے استخارے کے بارے میں آپ معلوم کرنا ہے. جی فرمائیے. وہ میرے بیٹے نے کہیں سے لڑکی پسند کی ہوئی ہے تو وہ مجھے کہہ رہا تھا استخارہ کریں آپ اس کے بارے میں، لیکن کچھ بتایا نہیں ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں تھی مجھے پتا. اچھا. میں نے 4 استخارے کیے لیکن ہر استخارے میں بار بار یہی کچھ گھر والے جھگڑ رہے ہیں، کچھ لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے سب الجھے ہوئے ہیں. لیکن پہلے استخارے میں وہ کسی فون کی اسکرین پہ میں نے اپنے بیٹے اور اس لڑکی کا چہرہ دیکھا، فوٹو دیکھا. تو اسی رات کو میرے بیٹے نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے 2 خون کے ڈاٹ نظر آ رہے ہیں. 2 چھنٹے نظر آ رہے ہیں، خون کے نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے کی شرٹ کے پیچھے 2 چھنٹے ہیں خون کے. تو میں نے 4 استخارے کیے، بار بار یہی الجھے ہوئے، کوئی خاص اچھے نہیں نظر آ رہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کی تعبیر. ایک دن میں نے استخارہ نہیں کیا، سوتے ہوئے بہت دعا کی بیٹے کے لیے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے حق میں اگر یہ لڑکی بہتر ہے، اس میں کوئی خیر ہے، برکت ہے تو اچھی ہے، تو مجھے کوئی اچھا اشارہ دے. لیکن اس رات وہ بڑا سا کتا میں دیکھتی ہوں تو 2 اور جانور ہیں، وہ کبھی زندگی میں نے دیکھے نہیں ہیں، کوئی عجیب سے جانور ہیں تو وہ دیکھے. اچھا. تو کل رات کو میں نے دیکھا کہ کوئی استخارہ نہیں کیا تھا، یہ تو خواب تھا. کہیں زمین سے جیسے کلاؤڈ نہیں نکلتا، سفید کلاؤڈ، اس طرح کی کچھ چیز نکل رہی ہے. ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو بھاگتے بھاگتے میں اپنے بڑے بیٹے کا نام لیتی ہوں تو اور چھوٹے بیٹے کا، کہ بھاگو یہاں سے نکلو، زمین آگ اگل رہی ہے، تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے بہت ہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجئے. دیکھیے، آپ نے جو لڑکے کے لیے ان کے نکاح کے لیے استخارہ کیا ہے، اور اکثر جو چیزیں اس میں نظر آئی ہیں وہ جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، سفید شرٹ پر خون ہے، اسی طرح زمین سے سفید بادل کا نظر آنا، یہ اشارے اس طرح کے ہیں کہ اس میں بہتری نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس سے بہتر کوئی رشتہ ہوگا، اس لڑکے کو سمجھا دے اپنے بیٹے کو. سورہ مائدہ کی آیت والا عمل 114 نمبر کی جو آیت ہے 114، روزانہ اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر رشتہ عطا فرمائیں گے. حق تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ آپ کے اس مسئلے میں کامیابی عطا فرمائیں
اور آپ کے گھر میں ایک ایسی بہو عطا فرمائے جو آپ کے گھر کی رونق کو دوبالا کر دے اور آپ کے گھر کو جنت نما بنا دے۔ سورہ انعام کی جو گفتگو چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اتنے انبیاء کرام کا جو ذکر فرمایا، حضرت شیخ زکریا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں مدت سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا، حضرت کے پاس آتے، حضرت کوئی نام دے دیجئے، تو حضرت فرماتے اللہ قرآن، یہی کہہ دیتے اس رکوع میں سے کوئی ایک نام چوز کر لو۔ یہ 17 نام ہیں، انبیاء کرام کے نام ہیں، کوئی ایک نام پسند کر لیجئے۔ اللہ نے جس نام کو نبیوں کے لیے پسند کیا ہے اس سے بہتر کیا نام ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو ایسے نام رکھنا جس میں اچھائیاں ہوں، خوبیاں ہوں، یا کسی نیک شخصیت کا نام رکھنا، اس سے بچے کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایسے ناموں کو بدل دیا جس میں شرک کفر کی بو آتی تھی، یعنی ایسے معنی تھے جس کے اندر شرک کے معنی جھلکتے تھے، آپ نے کہا آج سے تمہارا نام بدل دیا۔ ایک عورت آئی، صحابی ایمان لے آئی، تو آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا عاصیہ، عین اور صاد کے ساتھ عاصیہ کے معنی ہوتے ہیں نافرمان۔ آپ نے فرمایا آج سے تمہارا نام جمیلہ ہے۔ اسی طرح برہ کا نام آپ نے جویریہ رکھ دیا۔ اسی طرح حزن، ایک صحابی آیا ان کا نام حزن تھا، حزن کے معنی غمگینی، آپ نے کہا سہل تمہارا نام، آسانی۔ تو غرض ہے کہ بچوں کے نام بھی ایسے رکھے جائیں جس کے اندر اچھے معانی ہوں تاکہ ان کی زندگی پر اچھا اثر پڑے۔ صحابہ کرام کے نام، انبیاء کرام کے نام، اور ایسے اولیاء کرام جنہوں نے اپنی زندگی ایمان کے لیے اور اللہ کے لیے وقف کر رکھی تھی، ان کے نام یہ بہترین چیز ہے۔ لڑکیوں کے نام رکھنے ہیں، ازواج مطہرات کے نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام، یا صحابیہ عورتوں کے نام۔ بہت سی عورتیں ہیں، صحابیات عورتیں، ان کے نام آپ دیکھیں کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں سینکڑوں صحابیات کے نام مل سکتے ہیں، تو ان میں سے کوئی نام رکھ لیا جائے۔ بعض نام تو ہمارے یہاں ایسے مل رہے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ جو مشترک نام ہیں، یعنی ایسے نام ہیں جو ہندو بھی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی، پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان یا ہندو ہے۔ حق تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، مجھے ایک خواب کا پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے، کیا دیکھا؟ میری بہن کے لیے میں نے استخارہ کیا تھا، جی، تو میں نے یہ رات کو دیکھا کہ ایسے جنگل سا ہے اور پاس بھی ہے، ہمارا گھر پاس ہے، تو وہ جنگل میں درختوں کا جو اوپر کا حصہ ہے نا، اس کے اوپر پوری آگ لگ جاتی ہے، تو وہ میں پریشان ہوتی ہوں، بھاگتی ہوں کہ ہمارا سامان، ہمارے کپڑے سب یا تو راکھ سے بھر جائیں گے یا پھر آگ لگ جائے گی۔ تو وہ میں سب کو بلا کے دکھاتی ہوں کہ دیکھو ابھی تو اتنی آگ تھی یہاں پہ، تو سب کچھ جل گیا۔ تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے کہاں آگ تھی، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو وہ 1 منٹ میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے، آگ نہیں ہوتی، لیکن بہت تیز آگ میں نے دیکھی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ میری بھتیجی کا نام ہم شانزے رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتائیں گے۔ اچھا جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ بریک کے بعد انشاءاللہ اس سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔